السلام علیکم کلاس۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سب؟ بہت اچھے الحمدللہ۔ چلیں جی، آج ہم نے کتاب ترجمۃ القرآن کے عنوان میں سورہ انبیاء پڑھنی ہے۔ اس کے 4 رکوع ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا پہلے تھوڑا سا ہم پس منظر دیکھیں گے کہ یہ سورہ جو ہے وہ کیوں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ پچھلے انبیاء کی نبوت کا اس میں جو ہے وہ تذکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس نبوت کے تذکرے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو پروو کیا گیا، جس پر لوگوں کو شک و شبہ تھا، جس پر لوگوں نے اعتراضات کیے، جس کا لوگوں نے مذاق اڑایا۔ اس مذاق کے بدلے میں، اس شک و شبہ کے بدلے میں، ان شبہات کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اس میں تمام تر شک کو، جو بھی لوگوں کے اعتراضات تھے، اس کو دور کیا۔ اب یہ سورت جو ہے اس کا تھوڑا سا پس منظر دیکھیں اگر ہم، کہ یہ کن حالات میں نازل ہوئی۔ جب قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے کا کوئی کسر باقی نہ رکھی تو یہ سورہ نازل ہوئی۔ اب اگر آپ لوگوں کو یہ بتایا جائے تھوڑا سا اس سورت کے حوالے سے الگ ہو کے، کہ قریش مکہ نے کون کون سے مظالم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں ڈائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے شریر اور باز لڑکے لگا دیے جاتے، جو کہ آپ پر معاذ اللہ پتھر برساتے اور آپ کو لہو لہان کر دیا جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر جاتے، گھر بھی جاتے تو وہاں پر بھی وہ ان کے مظالم سے محفوظ نہ تھے، بلکہ وہاں پر گندے جانوروں کی گندی اوجڑی جو ہے وہ پھینکی جاتی، جن کو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ صاف کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتی اور ان کے لیے باعث سکون ثابت ہوئی، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سال حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جو ہے وہ انتقال ہوا تھا، اس سال کو عام الحزن قرار دیا، یعنی کہ میرے لیے غم کا سال، خدیجہ میرا اتنا اچھا ساتھ تھی، ٹھیک ہے۔ اس صورت کے پس منظر کا جب میں نے بتایا کہ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت مظالم ڈائے، اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ کیا کر دیا جائے؟ حوالے کر دیا جائے۔ یہ ہمارے باپ دادا کے دین سے لوگوں کو متنفر کر رہا ہے، لوگوں میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، اور ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، اور معاذ اللہ ہم ان کا قتل کر دیں۔ آپ کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں ان کو آپ کے حوالے نہیں کروں گا۔ انہوں نے ایک معاہدہ تیار کیا، اس معاہدے کی تحریر یہ تھی کہ بنو ہاشم سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا، ان کے ساتھ شادی بیاہ کے تمام تعلقات، میل جول سب کچھ ترک کر دیا جائے۔ لہذا ایسا ہی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آپ کے چچا ابو طالب اور اپنے تمام بنو ہاشم کے قبیلے کو لے کر ایک گاٹی مصب 2 پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو شیب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شیب کہتے ہیں۔ 2 پہاڑوں کے درمیان وہ جگہ تھی، اس کو شیب کہا جاتا ہے، اور بنو ہاشم کے سردار کا نام ابو طالب تھا، جو کہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے بعد آپ کے چچا تھے، اور جب وہ بنو ہاشم قبیلے کے سردار بنے تو اس وادی کو، اس مصب کو، اس شیب کو نام دیا گیا شیب ابی طالب۔ شیب ابی طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے وہ پناہ گزین ہو گئے، 3 برس تک وہ وہاں پر رہے، اور لوگوں نے آپ سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھا، یہاں تک کہ آپ کی عورتیں اور بچے پتے کھا کے گزارا کرنے لگے، اور بچوں کی اور عورتوں کی رونے کی آواز باہر گاٹی سے سنائی دی جاتی، لیکن کفار مکہ کو کوئی ترس نہ آتا۔ کچھ ان میں رحم دل لوگ تھے جو کہ آپ کو کھانے پینے کا کوئی سامان مہیا کر دیا کرتے تھے۔ پھر وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ جو معاہدہ حرم پاک میں لٹکایا گیا ہے، جس میں وہ ساری تحریر جو ہے وہ نقش ہے یا درج ہے کہ یہ تعلق ان سے نہیں رکھا جائے گا، اس کو دیمک کھا گئی ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام دیا کہ اس کو دیمک کھا گئی ہے، اور سوائے اللہ کے نام کے اس معاہدے پر کوئی چیز باقی نہیں بچی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب یہ بات اپنے چچا ابو طالب کو بتائی۔ حضرت ابو طالب یہ سارا قصہ لے کے قریش مکہ کے پاس گئے، اور وہاں پر حشام بن عمرو ایک آدمی تھا جس نے اس معاہدے کو ختم کرنے کی پہلے ہی پیشکش کر دی تھی کہ بہت ہوا یہ ظلم، اب اس ظلم کو ختم کر دے اور بس کر دے۔
تو جب حضرت ابو طالب نے یہ بات کی کہ اس طرح دیمک کھا گئی ہے تو آپ لوگ جا کے دیکھیں، اور اگر دیمک کھا گئی ہوئی تو ہم اس معاہدے کو اب مزید قبول نہیں کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب اس کو دیکھا گیا تو اس پر صرف اللہ کا نام باقی بچ گیا تھا، باقی وہ سارا معاہدہ جو ہے نا اللہ کی طرف سے ختم ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آپ کے چچا اپنے تمام خاندان کو لے کر واپس اپنے گھروں میں تشریف لے آئے۔ یہ پس منظر تھا قریش مکہ کا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے مضامین ہیں۔ اس سورہ انبیاء میں پہلے کے تمام نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، جو آپ لوگوں نے پچھلے رکوع میں بات پڑھی ہے کہ یہ لوگ جو تھے وہ کیا تھے؟ انکاری تھے۔ کس چیز کے؟ آسمان کی نشانیوں کے۔ اللہ نے کہا کہ یہ جو آسمان سے منہ موڑے ہوئے ہیں تو کیا یہ اس چیز سے بے خبر ہے کہ ایک دن ان کو اچانک قیامت آ گرے گی اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا؟ ایک دن ایسا آئے گا کہ ان کو قیامت آ گرے گی اور اس چیز سے بالکل بے خبر ہوں گے اور وہ اچانک ان پر آ پڑے گی۔ اور دیکھو افسوس، اللہ پچھلی آیات میں کہتا ہے کہ مجھے افسوس ہے ان لوگوں پر جو اس قابل بھی نہیں ہوں گے کہ جب ان کے منہ پر آگ آ جائے گی، ان کی پیٹھ پر آگ آ جائے گی، اور یہ اس قابل ینصرون کا عربی میں لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ یہ اپنے ناصر، اپنے مددگار نہیں ہوں گے، یہ اپنے منہ سے اس آگ کو ہٹا نہیں سکیں گے، اپنی پیٹھ سے اس آگ کو ہٹا نہیں سکیں گے، یہ اس قابل بھی نہیں ہوں گے۔ اور دعوے دیکھو یہ کتنے بڑے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پچھلی آیت میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو کوئی نشانی لے آؤ۔ تو اللہ نے اس بات کا جواب رب الارض، زمین کا رب، جو زمینوں کا بھی رب ہے اور جو آسمانوں کا بھی رب ہے، اس نے انہیں پیدا فرمایا اور اس پر میں گواہ ہوں۔ شاہدین کا مطلب ہے شہادت سے یہ ورڈ نکلا ہے، شہادت کا مطلب ہے گواہ دینا، گواہی دینا۔ انہوں نے کہا یہ آسمانوں اور زمین کا رب میرا رب ہے اور میں اس پر شاہد ہوں، میں اس پر گواہ ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَآكِدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ وَتَاللَّهِ، اور میں قسم کھاتا ہوں، کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ کی قسم کھاتا ہوں، میں یقیناً تمہارے بتوں کے ساتھ ضرور ایک تدبیر کروں گا، میں کوئی تدبر کروں گا، میں ان کے ساتھ کوئی کھیل کھیلوں گا۔ پھر اور اس کے بعد جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے ایک بڑے بت کے، تاکہ وہ لوگوں کو اس کی طرف رجوع کریں۔ ایک کو چھوڑ دیا اور باقیوں کے پیس کر دیے، ٹکڑے کر دیے، اور ان کو کس لیے چھوڑ دیا؟ تاکہ جو آئیں جو ان کی پوجا کرتے ہیں وہ اس کی طرف رجوع کریں، اس کو دیکھیں کہ کیا ہوا، یہ کیا ماجرا ہوا۔ جی قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين۔ وہ کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے۔ وہ اس بندے کو پکار کے کہنے لگے کہ کون تھا جس نے اس طرح کر دیا؟ اس نے تو بڑا ظلم کر دیا۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم فتن یذکرون، يقال له إبراهيم۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے۔ نوجوان کون تھے؟ حضرت ابراہیم۔ ہم نے سنا ہے کہ وہ ان کی برائی کرتا ہے۔ قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون۔ وہ بولے تو لاؤ اسے لوگوں کے سامنے تاکہ وہ اس کا انجام دیکھ لیں، یعنی اگر اس نے کیا ہے تو ہم اس کا انجام کریں گے، ہم اس کے ساتھ برا پیش آئیں گے۔ قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو ان لوگوں نے کہا کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ اے ابراہیم، یا ابراہیم، اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے معبود کے ساتھ جن کو ہم پوچھتے تھے یہ سب کچھ کیا؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ کام کیا ہوگا ان کے اس بڑے بت نے، لہذا تم انہی بتوں سے پوچھو اگر وہ بول سکتے ہیں تو۔ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون۔ پھر وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے تو اپنے آپ سے کہنے لگے بے شک تم خود ہی ظالم ہو۔ وہ خود کو کہنے لگے یہ بات، سوچنے بھی لگے، سوچنے کیا لگے کہ یہ کوئی بول سکتے ہیں، یہ تو بول نہیں سکتے۔ پھر وہ اپنے آپ کو کیا کہنے لگے، جو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کسی اور نے کام کیا ہے، اس نوجوان کا کام ہے اور وہ ظالم تھا، اب وہ خود کو ظالم کہہ رہے ہیں۔
ثم نكس على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. پھر شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا اور کہنے لگے یقیناً تم جانتے ہو کہ یہ بت نہیں بولتے. پھر وہ جواب بھی دینے لگے اس بات کا کہ تم بھی جانتے ہو ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ بت بات نہیں کریں گے. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو کیا تم پوجتے ہو اللہ کے سوا ان کو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں. پھر ان کی بات کے جواب میں جب انہوں نے کہا کہ تم بھی جانتے ہو یہ بات, شرمندہ سے ہو کے کہنے لگے کہ یہ تو کوئی بات نہیں کر سکتے. پھر حضرت ابراہیم نے کہا تو پھر تم ان کو پوچھتے ہو جو نہ اپنا فائدہ دے اپنے آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان سے بچا سکتے ہیں. أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. افسوس ہے تم پر اور ان پر جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا, تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ افلا تعقلون, تعقلون عقل سے ورڈ نکلا, کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وہ لوگ کہنے لگے تم اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو. کس کو جلا دو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. ان لوگوں نے حکم دیا اپنے لوگوں کے کہ یہ سب اسی نے کیا ہے, یہ جو سوال جو آپ ہم سے کر رہے ہیں نا یہ سب اسی نے کیا ہے, اور اس کو تم آگ میں پھینک دو, اس کو تم جلا دو. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. اب یہ باتیں اللہ کس کو سنا رہا ہے ساری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ کون سے قصے تھے؟ آپ سے پہلے کے قصے تھے کہ آپ سے پہلے یہ نبی گزرے, ان کی قوم یہ بات کرتی تھی, ہم نے یہ کیا. اب اللہ نے یہ سارا قصہ سنا کے اینڈ پہ کیا کہا ہے؟ قلنا, اللہ نے کہا. قل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہنا. کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. کیا؟ یا نار کونی, ہم نے آگ سے کہا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آگ سے کہا. کیا کہا؟ ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا. کس کے لیے؟ ابراہیم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. اور ان لوگوں کو نے ان کے ساتھ ایک بری چال کا ارادہ کیا تو اللہ نے کہا تو ہم نے ان ہی لوگوں کو کر دیا کیا؟ خاسرین, خسارہ اٹھانے والے, نقصان اٹھانے والے. صدق اللہ العلی العظیم.